اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ درود پاک کی فضیلتوں کو اگر کوئی انسان بیان کرنا چاہے تو ایک نشست میں کیا، کچھ دنوں میں کیا، مہینوں میں کیا، وہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس قدر درود پاک کی فضیلت ہے۔ جو عبادت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اس عبادت کی فضیلت کس قدر ہوگی؟ ذرا میں اور آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا حکم ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا صرف حکم دیا، خود عملاً نماز پڑھ کے نہیں بتایا کہ یہ میں اور میرے فرشتے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا اس عبادت میں، خود نماز پڑھ کے نہیں دکھائی کہ آپ لوگ یہ نماز ادا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن خود نہیں ادا کی۔ حج کا حکم دیا، وہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ادا کر کے نہیں بتایا۔ روزے کا حکم دیا، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ واحد درود پاک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حکم دینے سے پہلے کہہ دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ ادا کر رہا ہے، اس کی فضیلت کس قدر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، تو درود پاک تو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان خود اپنے آپ کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ جو آپ دیکھیں گے، جو انسان درود پاک کی کثرت کرنے والا ہے، غم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے چہرے پہ ایک نور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر۔ تو کوئی یہ دعا مانگے تو کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے محبوب پر تو رحمتوں کا نزول کر۔ تو یہ دعا تو ہر صورت میں قبول ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ درود پاک تو ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا نہیں۔ ہم نے اس کو کس طرح سے ادا کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آئی ہے یا نہیں، ہمارے سجدے جو ہیں وہ سجدے گنے گئے ہیں یا پھر ٹکروں کی صورت میں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ عطا کی، ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا وہ ہمارے دکھاوے کی وجہ سے یہیں پہ ضائع ہو گئی۔ ہم نے حج ادا کیا، ہم نہیں جانتے اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنے پیسے لگا کے، اتنی دور جا کے، اتنی مشکلیں برداشت کر کے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں، کیونکہ نیتوں کا حال تو جاننے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا روزہ جو ہے وہ قبول ہوا یا کہ نہیں۔ تو واحد ایسی عبادت درود پاک ہے جو زبان سے ادا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔
تو جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے ایک مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر، تو اس پر خود وہ جو مانگنے والا ہے اس ٹائم اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوا. اور کتنی دفعہ وہ درود پاک پڑھتا ہے اتنی دفعہ اس پر رحمتوں کا نزول، رحمتیں جو ہیں وہ اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں. اور سوچئے ذرا، جو انسان مسلسل درود پاک پڑھ رہا ہو اس پر رحمتوں کی برسات کس طرح ہو رہی ہوگی. وہ تو صرف رب ہی جانتا ہے کہ وہ رحمتوں کی کس برسات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح رحمتوں سے ڈانپ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. تم صبح درود پاک پڑھو، شام درود پاک پڑھو، محفل میں، تنہائی میں، جہاں بھی بیٹھ کے درود پاک پڑھو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو درود پاک جو ہے وہ ایسی عبادت ہے اتنی محبت والی. اور اس کے علاوہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ ہم سب مسلمان کرتے ہیں. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی آرزو بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. تو قرب کی آرزو کے لیے اتنا وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے کتنا آسان سا ایک حل بتا دیا گیا ہے، ایک وظیفہ سمجھ لیں اس کو، ٹوٹکا جس بھی صورت میں آپ لے لیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے. تو کتنا آسان کام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے جاؤ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا. اس کی آرزو رکھنا، یہ زبان سے کہہ دینا کہ مجھے بڑی خواہش ہے، میری بڑی چاہت ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو. اور جب ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، جب ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا، تو اس پر ہم کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا تو جام کوثر نصیب ہوگا. دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے، یہ دنیا اور آخرت کے لیے آسانیاں ہیں. اگر درود پاک کو وظیفے کے طور پہ ہم لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اپنی زبان پر ہر وقت درود پاک جو ہے وہ جاری رکھیں، تو ہر ایک دکھ کا علاج، ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمیں کسی کے سامنے جا کے اپنے دکھوں کا رونا ہی نہ پڑے جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں. درود پاک دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے، بہتری کی ضمانت. دنیا، صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی ضمانت دے دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میری روح اطہر کو میرے جسد انور میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو میں اور آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس ٹائم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا جا رہا ہوگا، دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں. اور اگر ہم مدینہ چلے جائیں تو وہاں پہ لوگوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے، جو اتنے زیادہ لوگ ہجوم کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے درود و سلام جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. اور ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ وہاں سے اگر جواب مل گیا تو، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، درود پڑھتا ہوں ثواب ملتا ہے، سلام پڑھتا ہوں جواب ملتا ہے. تو اگر وہاں سے جواب مل جائے تو وارے ہی نیارے نہ ہو جائیں ہمارے.
ساری زندگی جس کے قرب کی آرزو میں انسان مچلتا رہتا ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ اس عشق کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے کہ ہمیں وہ قرب حاصل ہو جائے، تو اتنی آسانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اتنی آسانی سے اگر وہ قرب حاصل ہو رہا ہو تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، صرف ہمارے جملوں میں، ہمارے کہنے کی حد تک یا ہمارے نعروں میں ہی شامل نہ ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عملاً جو ہیں وہ عاشق رسول ہوں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ واقعی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری زبان تو عشق کے دعوے کر رہی ہو لیکن ہماری جو عملی صورت ہو اس کو دیکھ کر عاشق تو کیا، ایک مسلمان جو ہے وہ بھی شرما جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔